جس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ظہر کی نماز کی، اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے کہا رک جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور آپ نے نماز شروع کی کربلا میں، اور دوران نماز آپ کو شہید کیا گیا۔ آج کوئی کہے میں حسین کا محب اور نماز نہ پڑھے، میری سمجھ سے بات آتی ہے وہ کیا ہوگا؟ آج کوئی شریعت پر عمل نہ کرے، اس دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرے جس شریعت اور دین کے لیے امام حسین نے جان دے دی، اور کہے میں عاشق رسول ہوں، اہل بیت پر جان دینے والا ہوں، میری سمجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہم جو زبان سے کہیں اللہ عملی میدان میں ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے۔ آپ دن میں 1 گھنٹہ حقوق اللہ کے ہیں، 23 گھنٹے آپ نے حقوق العباد ادا کرنے، پوری سال پوری زندگی حقوق العباد کرنے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں نماز سکھائی، جس نے ہمیں روزہ سکھایا، جس نے ہمیں زکوٰۃ اور حج سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں سچائی سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں امانت داری سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں ماں باپ سے محبت سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں برائی، اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکنا سکھایا۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں شرمگاہ کی حفاظت سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں اولاد کی تربیت سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں معاشرہ بنانا سکھایا۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں قانون دیا، وہ قانون دیا جو تھانہ چلائے، وہ قانون دیا جو کچہری چلائے، وہ قانون دیا جو سیاسی اسمبلی اور ایوانوں کو چلائے، وہ قانون دیا جو حکومتی ایوانوں کو چلائے، وہ قانون دیا جو دنیا کو چلائے۔ یہ ہے اسلام ضابطۂ حیات، اور جس پر عمل کرنا قرآن کی نص ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر آج کوئی صرف نمازیں پڑھتا رہ جائے، روزے رکھتا رہ جائے، زکاتیں اور حج ادا کرتا رہ جائے، اور اپنی آواز بلند نہ کرے معاشرے کو صحیح کرنے کی، اپنی آواز بلند نہ کرے تھانے اور کچہری کے نظام کو قانون کے قرآن کے تابع لانے کی، آواز بلند نہ کرے اپنے حکومتی ایوانوں کو قرآن کے تابع لانے کی، تو وہ شخص منافقت کی ایک پہلو پر چل رہا ہے۔ منافق تو میں اس کو نہیں کہتا، لیکن ایمان بھی کامل میں اس کا نہیں کہتا۔ آؤ میرے دوستو، یہ کوشش ہم لے کر چلے ہیں معاشرے میں، آؤ اس اسلام کی طرف جس میں فرقہ پرستی نہیں ہے، جس میں مار دھاڑ نہیں ہے، جس میں دہشت گردی نہیں ہے، جس میں ظلم نہیں ہے، جس میں لوگوں کو زبردستی پکڑ کر اسلام کے دائرے میں لانا نہیں ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا نہیں ہے، لوگوں کو تلوار کے ساتھ نہیں کردار کے ساتھ زیر کرنا اسلام ہے۔ اللہ کے بندوں نے جہاں ڈیرا لگایا اپنے کردار سے لوگوں کو زیر کیا۔ یہ وہ مجاہد اسلام ہے جو حقیقی مجاہد اسلام ہے، جنہوں نے کروڑوں کو کلمہ پڑھوایا اپنے کردار سے۔ آج پاکستان میں آپ بیٹھے ہو، باہر جا کر دیکھو ہمارا کیا حال ہے۔ کوئی عزت نہیں، کوئی ہماری سنتا نہیں، کوئی ہم سے ملنے کو تیار نہیں، کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ جدھر جائیں ایک چور، ایک کرپٹ، ایک بددیانت کے روپ میں ہمیں دیکھا جاتا ہے، اور یہ وہی اسلام کی تصویر ہے جو پھر ان کے سامنے جاتی ہے کہ شاید اسلام چور، کرپٹ، بدعنوان، بدعہد اور جھوٹے
جھوٹے لوگ پیدا کرتا ہے، جو کہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہم خود ہیں۔ بعض لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آیا ہوا ہے۔ اسلام کو زوال کبھی بھی نہیں آیا، اور اسلام کو زوال قیامت تک نہیں آئے گا۔ زوال ہم مسلمانوں کو اپنے کردار سے، زوال ہم مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے سے ہے، اسلام کو نہیں ہے۔ ابھی کچھ سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، ایک سروے آیا ہے امریکہ کے اندر، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2050 کے اندر اسلام اس وقت دنیا میں سب سے پھیلنے پھولنے والا مذہب ہے۔ اس وقت آپ تو ایک ایسے معاشرے میں بیٹھے ہو نا جہاں ہر کوئی مسلمان ہے، اس لیے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی ہندو ہوتا، ہمسائے میں کرسچن ہوتا، یہودی ہوتا، تو ہم اسلام کی اسٹڈی کرتے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ ہمیں اسلام کی اسٹڈی ہی نہیں رہی۔ قرآن طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، پتہ نہیں قرآن کہتا کیا۔ محمد رسول اللہ غلام ہے رسول کے، جان بھی قربان ہے، یہ پتہ نہیں کہ غلام کس کے ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ صرف نعروں کی حد تک بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو جو سروے انہوں نے کیا دنیا میں، اس میں نے دیکھا ہے جی کہ 2050 تک اگر اسلام اسی طرح دنیا میں پھیلتا رہا تو 2050 تک پوری دنیا کے 75% علاقوں پر مسلمان ہوں گے، باقی 25% آبادی تمام مذاہب میں تقسیم ہوگی۔ انہوں نے پوری ان کی تفصیل اور سروے کیا ہے، کسی مسلمان نے سروے نہیں کیا، ابھی انہوں نے کیا ہے، یہودیوں نے 14% اس میں یہودی دکھائے گئے ہیں، اسی طرح کچھ ہندو، کچھ ہر مذہب کو دکھایا گیا، لیکن 73 سے 75% انہوں نے دکھایا ہے کہ 2050 تک اسلامی مسلمانوں کی آبادی۔ تو کثرت سے اللہ ہمیں کر رہا ہے، لیکن ہمارا وزن بھی بنائے۔ آخر میں حدیث عرض کروں، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، جیسے 75% مسلمان ہو رہے ہیں دنیا میں، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم مسلمانوں پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کہ کھانے پر بھوکے بندے ٹوٹ پڑے۔ جیسے جب بیچ میں کھانا لگا دیا جائے اور ہم بھوکے ہوں صبح سے، کبھی آج ملاحظہ فرمایا جب افطاری وقت کھانا لگا ہوا ہوتا ہے، بندہ بڑا بھوکا ہوتا ہے، تو جناب اس طرح ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے پیٹ، اس کے بعد چاہے جو ہو پیٹ کے ساتھ یا جو بھی ہو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو وہ سمجھ لیں کہ کھانے پر جیسے بھوکا ٹوٹتا ہے، حضور نے فرمایا ہے اس طرح قومیں ٹوٹیں گی، تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو صحابہ نے اس کی سرکار ہم کے تھوڑے رہ جائیں گے کہ ہمیں گھیر لیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوگے، تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہو۔ جیسے 73% مسلمان اور 14% یہودی، اس طرح ہو جاؤ گے، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن اتنے ہلکے ہو جاؤ گے ان کے سامنے، اپنے کردار کی کمی سے اتنے ہلکے ہو جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے پانی میں بہتا ہوا تنکا۔ اس کو سیلاب کا پانی جہاں مرضی لے جائے، جدھر مرضی بہا لے جائے، وہ عالم ہو جائے گا تمہارا کہ وہ عوام جو 14% ہوگی، 75% کو ادھر ہانک کے لے جائیں گی، ادھر ہانک کے لے جائیں گی، یہ تمہارا وزن ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہی دولت ہے جس نے کہ آج گھیرا ہوا ہے ہمیں، اور اس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑنے پر ہماری اکثریت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسلام ایک ضابطہ حیات، یہ ایک آغاز ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً آپ کے شہر میں بھی اس موضوع پر ہم دوبارہ آن پر لب کشائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور آپ کو مزید کوئی نئی اور اچھی باتیں اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم سب مل کر اس دین اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کو روکیں اور تھامیں۔ ہمارا اس قسم کی محفلیں کرنا، منعقد کرنا، آپ جیسے سول سوسائٹی کے لوگوں کو ٹچ کرنا اور اپنی بات بتانا، کہ کبھی تصور نہ کیجئے گا کہ میرے یا ہمارے خاندانی کوئی سیاسی عزائم ہے، کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ ایک ہی عزم ہے، اور وہ ہے دین کی خدمت کا عزم۔ اور اس دین کی خدمت کی عزم میں
جو بھی طریقہ کار ہوگا ہم اختیار کر کے چلتے چلے جائیں گے. اور ہمارے خاندان کے کچھ سیاسی نظام ہوتے تو آج تک آپ کے سامنے آ چکے ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ سیاست جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی، وہ سیاست جو خلفائے راشدین نے کی، وہ سیاست جس کی پیغام اور تعلیم ہمیں امام حسین نے دی، اگر وہ سیاست ہمیں کل کرنی پڑی تو ایسی سیاست ہم کریں گے جو دین کی خدمت. لیکن دولت کی، طاقت کی حاصل کرنے کی اس قسم کی سیاست ہم قطر نہیں کریں گے. اللہ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے. آپ کے سامنے حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی ہے، مفتی سرور صاحب نے اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا پیش کیا. آپ جائیں وزٹ تو کریں. آپ میں سے کئی ایسے لوگ کمالی شہر کی اکثریت ہے وہ جانتی ہی نہیں کہ یہاں 7 قادم بس میں بیٹھ کر کتنا بڑا علمی کام ہو رہا بغیر کسی فیس کے، ٹیوشن فیس کے. میں ڈیوز 400-500 روپیہ ایک بچے سے لے کر آپ دیکھیے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، حفظ کرایا جا رہا ہے، انگریزی کی تعلیم جا رہی ہے، سائنس کی دی جا رہی ہے، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایک ایسا ادارہ ہے جس میں محض مولوی نہیں بن رہا، وہ مولوی بن رہا ہے جس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کا بھی. ہم اسلام، قرآن کو، حدیث کو، دوسری تعلیم کو 2 ٹکڑوں میں کر کر اس حالت میں پہنچے ہیں. پاکستان بنتے وقت اگر پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم اچھا کر دیا جاتا، اس ملک میں عربی کو لازمی قرار دے دیا جاتا انگریزی کے ساتھ ساتھ، اس ملک میں ہر سکول اور کالج میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے چھوٹے چھوٹے کورس شامل کر دیے جاتے لازماً، تو آج ہم سب قرآن و حدیث کے فلاسفر ہوتے دوسری تعلیم کے ساتھ. آج انگریزی فر بولنے کے ساتھ ساتھ ہم عربی بولنے کے بھی ماہر ہوتے، فارسی بولنے کے بھی ماہر ہوتے، اور دنیا میں ایک جدید قوم کے طور پر کھڑے ہوئے ہوتے. لیکن وہی غلام مانہ تعلیمی سسٹم جو کہ انگریزوں نے ہم پر لاگو کیا ہوا تھا، وہی غلامانہ تعلیمی سسٹم ان حکمرانوں نے پچھلے 70 سال سے معلوم پر آج تک کوئی لاگو کیا ہوا ہے. اور جب تک ہم ایجوکیشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. 2 چیزوں سے ملک ترقی کرتے ہیں، ایجوکیشن کے شعبے میں ترقی اور ہیلتھ کے شعبے میں ترقی. جہاں لوگوں کو پانی نہ مل رہا ہو، لوگوں کو دوائی نہ مل رہی ہو، لوگوں کو انجیکشن نہ مل رہا ہو، لوگوں کو کوئی کتاب پڑھنے کی نہ مل رہی ہو. آج میرا اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے پاس 8ویں 9ویں کلاس میں بچے ایڈمیشن لینے آتے ہیں، ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، ان کو نام پڑھنا نہیں آتا. وہ کن سکولوں سے 8 پڑھ کر آئے ہیں، 7 پڑھ کر آئے ہیں، جن سکولوں پر کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ایشیا بینک اور یہ لوگ کر چکے ہیں. وہ کدھر گئی ساری رقم؟ کیوں ایجوکیشن سسٹم کا پورا بٹھا کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دو گے تو لوگ حکمران کا گریبان پکڑیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اگر تو لوگوں کو جاہل رہے گا تو کوئی نہیں پڑھے گا. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا. ایک عام مسلمان تھا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ ہمیں خطبہ نہیں دے سکتے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے اس کو خریدنے کے پیسے کہاں سے دیے ہیں؟ آج کوئی یہ بات کرتا ہے لوگوں سے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ کسی بندے کا نہ کسی جماعت کا، میں سب کو ایک برادری کے ساتھ میں حق کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں. آج ہے کسی میں جمہوریت کی لوگ باتیں کرتے ہیں. جمہوریت وہ ہے جو اسلام نے ہمیں دی، جہاں ایک عام آدمی کھڑا ہو کر حکومت اور ملک کے سربراہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ تم نے یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ اس کے پیسے کہاں سے لیے ہیں، کیونکہ آپ کا قد لمبا ہے اور جتنا سوٹ آپ کو سرکاری خزانے سے جو ایک سوٹ سب کو ملا ہے آپ کو بھی ایک ہی ملا ہے. آپ اتنے کپڑے سے آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا. آپ نے کسی دوسرے کا حق کھا کر سوٹ پر قبضہ کر کے 2 بندے پر سوٹ کو سلوایا. امیر المومنین چپ کر گئے. آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلوایا اور بتایا بتاؤ. آپ کے صاحبزادے نے بتایا کہ میں نے
اپنے حصے کے کپڑے کا تھان جو کہ سرکاری خزانے سے مجھے ملا تھا بیت المال سے، ابا جان کو دیا تاکہ وہ سوٹ سلوا کر پہن لیں، اور ان 2 سوٹوں کو سلوا کر ابا جان کا سوٹ تیار ہوا ہے، اس لیے وہ پہن کر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جمہوریت کے نعرے لگانے والوں، اس جمہوری حکومت کے اس بندے نے کہا اب بولیے ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ یہ جمہوریت، وہ جمہوریت جو قرآن میں دیتا، جو حدیث ہمیں دیتا، جو خلفائے راشدین نے ہمیں دی، جو اہل بیت نے ہمیں دی، ہم نے انگریزوں کی امپورٹڈ جمہوریت دی؟ نہیں میرے دوستو، یہ ملک پاکستان اللہ کا انعام ہے ہمارے پاس۔ 27 رمضان المبارک کو ملنے والا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، یہ ملک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ ملک دنیا پر حکومت کرے گا، اور آنے والے وقت میں اس پاکستان میں اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے گا جدید طرز کی طرف لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ ملک بنا ہی قائم رہنے کے لیے ہے۔ اگر اتنے برے حالات جو اس ملک کے ساتھ گزرے ہیں کسی اور دنیا کے خطے کے ساتھ گزرے ہوتے تو وہ ملک کبھی قائم نہ رہتا۔ اس ملک کا قائم رہنا ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اس ملک کا آج تک قائم رہنا ہی نبی پاک کی سب سے بڑی عطا ہے اور کرامت ہے اولیاء کرام کی، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اندر بھی اور باہر بھی، اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ ملک قائم اور دائم ہے اور پھل پھول رہا ہے، اور رات دن دگنی ترقی کرے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ 27 رمضان المبارک کو اللہ کی عطا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور اللہ کا انعام ہے کہ پاکستان اللہ اس کو بنائے۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اللہ ہم سب کو پاک کرے، شرک سے پاک کرے، برائیوں سے پاک کرے، تاکہ حقیقت میں یہ پاکستان بن سکے۔ تو اس رحمان کا مقصد ہے کہ آؤ اس پاکستان کو تعمیر کریں، وہ پاکستان بنائیں جو مدینہ منورہ کی ریاست میں تھا، وہ پاکستان بنائیں جو خلفائے راشدین کا تھا۔ اس ملک کا آئین بہت خوبصورت ہے، اس ملک کا قانون بہت خوبصورت ہے، اس ملک کے آئین کا پہلا حرف ہے کہ اس ملک میں کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن وقت کی ضرورت صرف یہ ہے کہ نہ آئین پر عمل ہو رہا ہے نہ قانون پر عمل ہو رہا ہے، نہ کسی نئے آئین کی ضرورت ہے اس ملک کو، نہ کسی نئے قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی انتشار کی ضرورت ہے، جو آئین اور قانون پہلے سے ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بس یہ ملک خود بخود صاف اور پاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسلام